بی بی حلیمہ سعدیہ کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی ہستی تھی جن کی گود میں اللہ کے محبوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن گزارا؟ کیسے غریب عورت کی زندگی اچانک برکتوں سے بھر گئی؟ حلیمہ سعدیہ کا نام محبت سے کیوں لیا جاتا ہے؟ کیوں تاریخ آج بھی محبت سے ان کا نام لیتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے محبت، برکت، معجزات اور ایمان کی، ایک ایسی کہانی جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب میں ایک خوبصورت رسم تھی کہ شہر کے بچے دیہات میں بھیجے جاتے تاکہ وہ خالص زبان اور مضبوط جسم کے ساتھ بڑے ہوں۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر بھیجے گئے، مکہ میں بھیجے گئے۔ ایک غریب عورت تھی، گھر میں فقیر، سواری کمزور، بچے بھوکے۔ وہ خود فرماتی ہیں، ہم سب سے پیچھے رہ جاتے تھے، ہماری اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کس خزانے کی طرف جا رہی ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو وہ ایزیٹیشن میں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، لیکن پھر دل نے کہا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ انہیں لے لوں، اور یہی فیصلہ ان کی پوری زندگی بدل گیا۔ وہاں پہ جب محفل لگتی تھی اور سب فیملیز بچہ سلیکٹ کرتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو ان کو باقی کسی نے نہ اٹھایا۔ بی بی حلیمہ ایک غریب گھرانے سے تھی، ان کو پہلے کسی نے نہ بچہ دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے ہم اس یتیم بچے کو ہی گود لے لیتے ہیں، اور یہی فیصلے نے ان کی ساری زندگی بدل دی۔ جیسے ہی وہ واپس لوٹی، کمزور اونٹنی تیز چلنے لگی، دودھ آنے لگا، گھر میں برکت ہی برکت۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کی گود میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے مختلف تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی بدتمیزی نہیں کی، ہمیشہ سکون۔ اور ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن بچے کھیل رہے تھے، اچانک دو فرشتے آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور سینہ مبارک کھولا، دل کو پاک کیا۔ یہ واقعہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ بی بی حلیمہ گھبرا گئی اور فوراً مکہ واپس لے گئی۔ آمنہ بنت وہب کے پاس گئی جب وہ تو انہوں نے کہا ڈرو مت، میرے بیٹے کے ساتھ اللہ کی خاص حفاظت ہے۔ یہ وہ یقین تھا جو ہر ماں کو سکھاتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک سبق بھی ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، برکت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، نیک نیت فیصلے زندگی بدل دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں رزق کی کمی، پریشانیاں ہوں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی حلیمہ سعدیہ کی بھی بدلی تھی، ویسے ہی اللہ ہماری بھی بدل سکتا ہے۔ تو آگے بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ جب لے کر آئی تو صرف ایک چیز نہیں بدلی بلکہ پوری زندگی بدل گئی۔ جو گھر پہلے فاقے کا شکار تھا وہی گھر اب برکتوں کا مرکز بن گیا ہے۔ بکریاں زیادہ دودھ دینے لگی، سوکھی زمین ہری ہونے لگی، بچے سیر ہو کر کھانا کھانے لگے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے، وہ کہتے تھے حلیمہ تمہاری بکریاں کیوں زیادہ دودھ دے رہی ہیں؟ تو وہ جواب دیتی میں خود نہیں جانتی، لیکن جب سے یہ بچہ آیا ہے سب بدل گیا ہے۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بچپن ہی سے بہت الگ تھا، نہ کبھی جھگڑا کیا نہ ضد کی۔ ہم جیسے بچے ہوتے ہیں ویسے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، پرسکون اور سمجھدار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن میں بھی لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ ایک رات گھر میں کھانے کی کمی تھی، لیکن جب سب کھانے بیٹھے تو تھوڑا سا کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ برکت کہاں سے آئی؟ یہ اسی بچے کی وجہ سے تھی جو اللہ کا محبوب تھا۔
شروع میں وہ صرف ایک بچہ لے کر آئی تھی، لیکن اب وہ دل سے اس بچے سے محبت کرنے لگی۔ انہیں لگتا تھا جیسے یہ ان کا اپنا بیٹا ہو، اور کیوں نہ ہوتا۔ یہ تھے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور خاص بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہے، نہ کبھی شیطان قریب آیا، نہ کوئی برائی اثر انداز ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے پاکیزہ تھے۔ جب سینہ مبارک کھولا گیا تو اس کے بعد حلیمہ سعدیہ بہت ڈر گئی۔ انہوں نے سوچا یہ بچہ عام نہیں، اس کے ساتھ کچھ خاص ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی اصل ماں کے پاس واپس لے جائیں گی۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بی بی حلیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے انہیں واپس کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ماں ہمیشہ اپنے بچے کی حفاظت چاہتی ہے۔ آج ہم کیا سیکھتے ہیں؟ بچوں کی تربیت سب سے اہم ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے آئیں تو ہمارے گھر بھی جنت بن سکتے ہیں۔ سوچیں، ایک غریب عورت جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے اسے کیا دیا؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، اپنے محبوب کی خدمت کا موقع۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جب دیتا ہے تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اب آپ کے پاس کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کریں اور اس راہ پہ چلیں جس کا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ کہانی صرف بی بی حلیمہ سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مکہ کی جگہ تشریف لائے تھے، پیر کی رات تھی، اور یہ عام رات نہیں تھی۔ یہ وہ رات تھی جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ پیدائش کے وقت روایات میں آتا ہے آسمان پر خاص نور ظاہر ہوا تھا، کچھ بت گر گئے تھے، ظلمت کا دور ختم ہونے لگا تھا۔ یہ سب اس بات کی نشانی تھی کہ ایک عظیم ہستی آ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب وفات پا چکے تھے، یعنی آپ اس دنیا میں یتیم آئے۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہاب بہت محبت کرنے والی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت پیار سے پالا، لیکن اللہ نے ان کے لیے بھی ایک آزمائش رکھی تھی۔ اس کے بعد ان کے دادا نے ان کی حفاظت فرمائی، تو وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ خاص جگہ بٹھاتے تھے جو صرف بڑے لوگوں کے لیے ہوتی تھی۔ سوچیں، ایک بچہ جس نے کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھا اور چھوٹی عمر میں ماں کو بھی کھو دیا، یہی بچہ آگے چل کر پوری انسانیت کا رہنما بننے والا تھا۔ اللہ کی حفاظت میں رہتے تھے، نہ کوئی برائی قریب آئی، نہ کوئی غلط راستہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آپ سوچیں کتنی خوش نصیب ہے حلیمہ سعدیہ کہ انہیں اس عظیم ہستی کو پالنے کا موقع ملا۔ یہ کوئی عام اعزاز نہیں تھا، یہ اللہ کا خاص انتخاب تھا۔ اگر ہم آج اپنی زندگی دیکھیں، ہم معمولی مشکلات میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ہمیں صبر، شکر اور حوصلہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے مشکل حالات اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں، صبر کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، بچپن سے نکل آئے اور جوانی میں داخل ہوئے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جہاں اکثر لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے مختلف تھے۔ اس زمانے میں عرب معاشرہ شراب، جھوٹ، ظلم، بت پرستی، ان سب میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت تھی۔ لوگ آپ کو ایک خاص نام سے پکارتے تھے، صادق یعنی سچ بولنے والا، امین یعنی امانت دار۔ یہ لقب کسی نے زبردستی نہیں دیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے جو خود مقام حاصل کیا تھا۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی، اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی سب سے واضح ہوتی تھی، نہ کبھی دھوکہ، نہ کبھی جھوٹ۔ اسی لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اندھا اعتبار کرتے تھے۔ مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون خدیجہ بنت خوالدین
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں سنا اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروبار کے لیے منتخب کیا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کا سامان لے کر سفر کیا تو واپسی پر منافع پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ صرف کاروباری مہارت نہیں تھی، یہ سچائی کی برکت تھی۔ حضرت ختیجہ نے خود پیغام بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ کا نکاح ہو گیا۔ یہ ایک مثالی رشتہ تھا، محبت، احترام اور اعتماد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں حضرت ختیجہ کے ساتھ وفاداری اور محبت کی مثال قائم کی۔ انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ پھر وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حالات سے پریشان رہنے لگے۔ ظلم، ناانصافی، بت پرستی، یہ سب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہنا پسند کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں چلے جاتے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، سوچتے، غور کرتے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک عظیم واقعہ ہونے والا تھا۔ رات خاموش تھی، فضا میں سکون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح عبادت میں مشغول تھے، غار حرا میں بیٹھے تھے، لیکن اس رات کچھ مختلف ہونے والا تھا، ایک ایسا واقعہ جو ہمیشہ کے لیے تاریخ بدل سکتا ہے۔ اچانک ایک نورانی مخلوق ظاہر ہوئی، یہ تھے جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے آ کر کہا، پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ مکالمہ 3 بار دہرایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن کی پہلی آیات تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، جب خوف اور گھبراہٹ بہت زیادہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر کی طرف روانہ ہوئے اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے اپنے سینے سے لگایا اور دنیا جہاں کا سارا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آ گیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف بھاگے اور حضرت ختیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو ختیجہ کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، تو ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ سچ بولتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے ایک نبی کو حوصلہ دیا تھا۔ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی۔ انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے نبوت کی تصدیق کی۔ ابتدا میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ختیجہ، علی ابن ابی طالب، ابو بکر صدیق شامل تھے۔ جب اسلام پھیلنے لگا تو کفار مکہ کو خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، مذاق اڑایا، جھوٹا کہا، تکلیف دی۔ صحابہ کو مارا گیا، انہیں بھوکا رکھا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ ہر مشکل کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور یہی ہمیں سکھایا، مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، اللہ پہ یقین رکھنا، سچ کا ساتھ دینا، آخر میں کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ چھوڑ دیں۔ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ وہ شہر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں یادیں تھیں، لیکن دین کے لیے سب چھوڑنا پڑا۔ کفار نے منصوبہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، لیکن اللہ کی حفاظت دیکھیے کہ علی ابن ابی طالب کو بسترے پر سلا دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے نکل گئے اور غار ثور کا معجزہ کیا۔ غار ثور کا کیا معجزہ ہوا؟ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پناہ لی، دشمن دروازے تک پہنچ گئے، لیکن اللہ نے مکڑی کا جالا اور کبوتر کا گھونسلہ بنا دیا اور یوں حفاظت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، طلحہ البدر کی صدائیں گونجنے لگی۔ یہ صرف استقبال نہیں تھا، یہ محبت کی انتہا تھی۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل اسلامی معاشرہ بنا لیا۔
بھائی چارہ، انصاف، عبادت، یہ دنیا کی پہلی مثالی ریاست تھی۔ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، لیکن ہر بار اللہ نے اپنے دین کی مدد کی۔ آخر میں وہ دن آ گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح بن کر جب مکہ میں داخل ہوئے، لیکن بدلہ نہیں لیا، بلکہ فرمایا آج تم سب آزاد ہو۔ یہی ہے اسلام، رحمت، معافی، محبت۔ آخری خطبہ۔ اپنی زندگی کے آخری حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جسے ہم کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع۔ اس میں فرمایا سب انسان برابر ہیں، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، کسی پر ظلم نہ کرو، یہ انسانیت کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ وقت آ گیا تھا اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے نماز، نماز، اور پھر یہ دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ سوچیں، وہ ہستی جس نے ہمیں جینا سکھایا آج ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی سنت، ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدلے تو ہمیں چاہیے سچ بولیں، رحم کریں، سنت پر عمل کریں، کیونکہ کامیابی صرف اسی میں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں اور ہمیشہ سچ بولیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کا پیدائش سے لے کر وفات تک پوری سٹوری ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے، اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی کوئی انفارمیشن یا نالج پیدا ہوا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور تاکہ آپ کو ہر آنے والی نوٹیفیکیشن مل سکے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔